بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گیلانی فورم یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو قرآن پاک کی سورہ کہف کے حوالے سے تفصیلات سے آگاہ کریں گے کہ سورہ کہف، جسے ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ اس میں ایک غار والوں کا قصہ بیان کیا جاتا ہے، جبکہ ایسی بات نہیں ہے۔ سورہ کہف میں بہت سبق آموز واقعہ ہے اور اس سے ہم کئی نتائج اخذ کر سکتے ہیں۔ یہ تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہیں ایک ایسے شخص کے تاثرات ہیں جس نے 120 تفاسیر کا مطالعہ کیا، جن میں اردو اور عربی کی تفاسیر بھی شامل ہیں، اور اس کے علاوہ ایک فارسی کی تفسیر بھی ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پہ نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف کہ ہم اس صورت کو صرف غار والوں کا واقعہ سمجھتے ہیں، مگر اصل مدعا جو ہے اس کی طرف کسی کی نظر ہی نہیں گئی۔ تو اس صورت کا مقصود یا لب لباب یا سینٹرل آئیڈیا کہہ لیں، یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں لوگوں کو 8 طرح کے حالات سے آزمایا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ دنیا میں انسان کو 8 طرح کے حالات سے آزماتا ہے: عزت، ذلت، صحت، بیماری، نفع، نقصان، خوشی اور غمی۔ ہر بندہ ہر وقت ان میں سے کسی ایک حال میں ہوتا ہے۔ ان 8 کو اگر تقسیم کریں تو 2 حالات میں تقسیم ہوں گے، لہٰذا یا تو اچھے حالات ہوں گے یا برے۔ یعنی یا تو بندہ عزت میں ہوگا یا ذلت میں، یا صحت ہوگی یا بیماری۔ تو اللہ 2 حالات میں آزماتے ہیں، یا تو اچھے یا برے۔ اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں کہ یہ بندہ اچھے حالات میں شکر کرتا ہے یا نہیں، اور برے حالات میں صبر کرتا ہے یا نہیں۔ تو اس طرح 2 پیپر بنے، ایک شکر کا پیپر اور دوسرا صبر کا پیپر۔ اب اگر بندے نے اچھے حالات میں شکر کیا تو اس نے پیپر کو پاس کیا، اور اگر ناشکری کی تو اس پیپر کو فیل کیا، اور اگر صبر کے پیپر میں صبر کیا تو پاس ہوا، اور اگر بے صبری کی تو فیل ہو گیا۔ یہ زندگی دارالامتحان ہے جہاں ہم نے 2 پیپر دینے ہیں، ایک صبر کا، دوسرا شکر کا۔ اللہ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان کو بھی ان 2 پیپرز میں آزمایا۔ پہلا شکر کا تھا جو کہ جنت کی نعمتیں تھیں، دوسرا درخت کا پھل تھا جو کھانے سے منع کیا گیا۔ تو یہ صبر کا پیپر تھا جس میں شیطان نے ان کو کامیاب نہ ہونے دیا۔ سامعین، سورہ کہف میں 5 واقعات ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ یہ قلب ہے اس سورت کا۔ آیتیں تھوڑی ہیں اس لیے پڑھنے والوں کی توجہ ہی نہیں جاتی۔ آدم علیہ السلام کے واقعے سے پہلے 2 واقعات عام الناس کے ہیں، جن میں سے ایک اصحاب کہف تھے۔ یہ عام نوجوان تھے اور انہوں نے صبر کا امتحان دیا اور اس پیپر میں پاس ہو کر مقبول بندوں میں شامل ہو گئے۔ دوسرا واقعہ 2 باغ والے شخص کا تھا۔ یہ بھی عام شخص تھا جس کو مال و دولت دی گئی تھی۔ اس کا پیپر شکر تھا کہ تم نے نعمتوں پر شکر کرنا ہے، تو یہ فیل ہو گیا۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام کا واقعہ، اور پھر 2 واقعات ہیں خواص کے۔ ایک موسیٰ علیہ السلام کا کہ ان سے بھی صبر کا پیپر لیا گیا، اور سکندر ذوالقرنین کا شکر کا پیپر تھا، اور انہوں نے غرور و تکبر نہیں کیا اور شکر کا پیپر پاس کیا۔ اسی طرح اللہ اولاد آدم سے بھی صبر اور شکر کے پیپر لیتے ہیں۔ اللہ نے اس صورت کی شروعات میں اپنی الوہیت کا ذکر کیا اور اختتام اپنی ربوبیت کے تذکرے پر کیا۔ شروع سورہ میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبدیت کا تذکرہ کیا اور اختتام ان کی بشریت پر کیا۔ انسان کے لیے دنیا میں سب سے بڑی بلندی عبدیت ہے، اس لیے انسان ذکر کرتا ہے تاکہ اللہ کی محبت اس کے دل میں آ جائے۔
اب صرف محبت کا آ جانا مقصود نہیں ہے، جب محبت آ جائے تو پھر محب ہمیشہ محبوب کو راضی کرنے کی فکر میں رہتا ہے۔ اور رضا کیا ہے؟ اللہ کی تقدیر پر راضی رہنا۔ اگر اللہ اچھے حالات بھیجے تو شکر کرنا، اور اگر برے حالات بھیجے تو صبر کرنا۔ جب بندے کو یہ مقام رضا حاصل ہو جائے تو پھر اس کو مقام ابدیت حاصل ہو جاتا ہے۔ ابد کا لفظ اللہ نے اپنے حبیب کے لیے استعمال کیا ہے۔ مفسرین کی نظر میں ابد وہ ہوتا ہے جس کو اپنے آقا کے سوا کچھ نظر نہ آئے۔ بعض کے نزدیک ابد وہ ہوتا ہے جو اپنے آقا سے کسی بات میں اختلاف نہیں کرتا، ہر حال میں راضی رہتا ہے اور شکوہ نہیں کرتا۔ چونکہ اس صورت کو دجال سے حفاظت کے لیے پڑھنے کا ذکر احادیث میں آتا ہے، اس لیے کہ یہ ہمیں دجال سے بچاتی ہے۔ پہلے دجال کے معنی کو سمجھیں کہ یہ دجل سے نکلا ہے۔ دجل فریب کو کہتے ہیں اور ملمہ سازی کرنے کو کہتے ہیں۔ جس طرح تانبے پر سونے کا پانی چڑھا دیا جائے تو وہ اوپر سے کچھ ہوگا اور اندر سے کچھ اور، اسی طرح دجال بھی اندر سے کچھ اور ہوگا اور باہر سے کچھ اور ہوگا۔ آج کے دور میں اس طرح دجالی تہذیب ہے کہ اوپر سے تو خوش نما نظر آتی ہے مگر اندر سے کچھ اور ہے۔ آج کے دور میں ایمان اور مادیت کی ایک جنگ چل رہی ہے۔ اب اس دور میں اگر اپنا ایمان بچانا ہے تو ہمیں بھی کہف میں گھسنا ہوگا۔ جی ہاں، کہف میں۔ آج کے زمانے میں جو کہف ہیں، اگر انسان ان میں داخل ہو جائے تو وہ دجال کے فتنے سے بچ سکتا ہے۔ قرآن مجید جو قرآن کریم کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اس کو پڑھنا، سیکھنا، سمجھنا، اس پر عمل کرنا اور دوسروں تک پہنچانا شروع کر دیتا ہے تو وہ بھی اپنا دین بچا لیتا ہے، اور قرآن مجید اس کے لیے کہف بن جاتا ہے۔ مکہ اور مدینہ، احادیث کے مطابق جو بھی ان میں داخل ہو جائے وہ بھی دجال سے محفوظ رہے گا۔ ان میں داخل ہونے سے انسان اپنے ایمان کو بچا لیتا ہے اور دجال سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس صورت میں یہ بھی ہے کہ کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے۔ باغ والے واقعے میں بندہ نعمتوں کے حاصل ہونے پر ہرگز غرور نہ کرے، بلکہ اس حقیقت کا اقرار کرے کہ لا قوت الا باللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی قوت والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو کوئی نعمت ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ بندہ کبھی بھی آئندہ کسی کام کرنے کی خاطر یہ نہ کہے کہ میں اسے کروں گا، بلکہ یوں کہے کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو میں تب کوئی کام کر سکوں گا۔ اس سورہ کا ہر واقعہ ہمیں ایک سبق سکھاتا ہے کہ کس طرح ہم نے خود کو دجال سے بچانا ہے۔ اصحاب کہف کے قصے سے یہ سبق ملا کہ ہم کو اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے کسی نہ کسی کہف میں پناہ لینی ہے تاکہ ہم اپنا ایمان بچا لیں اور دجال سے محفوظ رہیں۔ صاحب جنتین کے قصے سے یہ سبق ملا کہ اللہ نے جو مال دیا اس کو اپنی طرف منسوب نہ کرے، جیسا کہ اس باغ والے نے کیا اور پکڑ میں آ گیا اور اس نعمت سے محروم کر دیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے سے یہ سبق ملا کہ یہ دنیا ہمارے لیے دار اقامت ہے، ہمارا اصلی وطن جنت ہے۔ دنیا میں رہ کر دنیا کو اپنا اصلی وطن سمجھ لینا اور ساری محنتیں اور ساری امیدیں دنیا پر لگا دینا بے وقوفی کی بات ہے۔ شیطان بدبخت نے ہمیں جھوٹی قسمیں کھا کھا کر اصلی وطن سے نکالا تھا۔ اب یہاں بھی ہمارا دشمن ہے اور ہم سے گناہ کرواتا ہے تاکہ دوبارہ جنت میں جانے کے قابل نہ رہیں۔ اللہ شر سے بچائے اور ہمارے اصلی گھر جنت میں پہنچا دے۔ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہم دنیا میں جتنا بھی علم حاصل کر لیں، دنیا میں کوئی نہ کوئی ہم سے بھی بڑھ کر علم جاننے والا موجود ہوگا۔ انسان کبھی بھی اشیاء کی حقیقت کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ جب ہم اپنے تئیں یہ سمجھیں گے کہ ہم سب کچھ جانتے ہیں تو پھر ہم دجالی فتنے میں پھنس جائیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کر دیا تاکہ ہم لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ہمیں سب کچھ پتہ ہے، بلکہ یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی حقیقت حال کو جانتے ہیں۔ علم اور بھی اس سے کہیں زیادہ ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے۔
اس لیے سورہ کہف انسان کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھتی ہے اور اس کی ذہن سازی کرتی ہے اور ایسا ذہن بناتی ہے کہ بندے کا ذہن محفوظ ہو جاتا ہے۔ حضرت ذوالقرنین کے واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، یعنی حضرت ذوالقرنین جو ہیں ان کے واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ حضرت ذوالقرنین جہاں گئے وہ ان کے کوئی دوست رشتہ دار نہیں تھے یا کوئی جاننے والے نہیں تھے، کیونکہ وہ تو ان کی زبان تک نہیں جانتے تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے ان لوگوں کی مدد کی، کیونکہ وہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے بندوں کو نفع پہنچاتے تھے۔ ان سے کوئی پیسہ وغیرہ نہیں مانگتے تھے، بلکہ جب انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو اس کے لیے پیسے دیں گے تو انہوں نے انکار کر دیا۔ دوسرا یہ کہ وہ اللہ کی زمین پر اللہ کا قانون نافذ کرتے تھے۔ جب ان کو اختیار دیا گیا کہ آپ اس قوم کے ساتھ جو سلوک چاہیں گے، مطلب چاہیں گے تو سزا دیں یا اچھا سلوک کریں، تو انہوں نے اس قوم کو اللہ کی طرف بلایا اور اپنے اختیار یا طاقت کو اللہ کے قانون کے نفاذ میں استعمال کیا۔ سورہ کہف میں پہلے 5 واقعات بیان کر کے بندے کی ذہن سازی کی گئی ہے، اور اب آخری آیات میں اس ساری سورت کا نچوڑ بیان کیا جا رہا ہے، جو کہ 3 باتیں ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ جو لوگ دنیا ہی کو بنانے میں لگے رہتے ہیں، در حقیقت وہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ ہر وقت دنیا اور اس کی لذات کو پانے کی فکر میں رہنا ہی دجالی فتنہ ہے، لہٰذا فقط دنیا ہی کی فکر میں نہ رہیں بلکہ آخرت کی فکر بھی سوچیں۔ اس کے بعد اللہ نے اپنی صفات کو بیان فرمایا کہ اگر تم اپنے رب کی تعریفوں کو بیان کرو اور سمندر سیاہی بن جائیں گے اور دوسرا سمندر بھی اس میں ڈال دیا جائے تو تم پھر بھی اپنے رب کی تعریف بیان نہ کر سکو گے۔ اور آخر میں بتایا کہ جو اپنے رب کا دیدار کرنا چاہے، جو کہ سب سے بڑی اور سب سے بڑھ کر نعمت ہے، اس کا کیا طریقہ بتایا ہے کہ انسان جو کام بھی کرے صرف اللہ کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی کے لیے کرے، اور جو ایسا کرے گا اللہ اس کو اپنا دیدار عطا فرمائیں گے۔ انشاءاللہ اللہ ہم سب کو ہمیشہ آسانی، عافیت اور نیک و مقبول اور نفع والے علم و عمل کی سوچ کی توفیق دے۔ یقیناً آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور سورہ کہف میں جو واقعات بیان کیے گئے ہیں، جو اس کا مقصد تھا، اس پہ غور کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ سورہ کہف کی جو تفسیر ہے، جو اس کے معنی ہیں، مطالب ہیں، ترجمہ ہیں، اسے پڑھنے کی ہم سب کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں پڑھنا چاہیے اور اس پہ غور و فکر کرنا چاہیے۔